ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، کہ یہ امت واحدہ ہے، اس کے مفادات، اس کے نقصانات، منفعت اس کی ایک ہے، نقصان اس کے ایک ہے۔ اس کا مفاد بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور پھر ہمارا مفاد جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، اور اپنے وطن کی محبت کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے۔ غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کھڑے ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہ کریں، ہمارا عمل اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہ کرے، ہماری سوچ، ہمارے ذاتی مفادات، ہمارے معاشی اور سیاسی مفادات، ہمارے معاشرتی مفادات، ہمارے ہر قسم کے مفادات اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کریں۔ ہم خائن اگر ہو جائیں اور اللہ کے خائن ہو جائیں، ہم اس کے رسول کے خائن ہو جائیں، اس کے دین کے خائن ہو جائیں، تو معافی کہاں سے آئے گی؟ پھر کون ہمیں معاف کرے گا؟ اگر ہم آپس میں ایک دوسرے کی خیانتیں کرتے ہیں تو یہ بھی خیانت جو ہے وہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ نے فرمایا ہے، اللہ تمہیں حکم ارشاد فرماتا ہے کہ امانتیں جو ان کے اہل ہیں، جو ان کے مالک ہیں، ان کو عطا کرو۔ یہاں پہ بھی خیانت اگر ہو جائے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہاں غلطی جب تم سے ہوتی ہے تو تم میرے پاس آؤ اور پھر تم اللہ سے مغفرت طلب کرو، میں بھی تمہارے لیے مغفرت طلب کروں، لوجد اللہ توابا رحیما، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ لیکن آپ مجھے بتائیں کہ جو اللہ کے ساتھ خیانت کرے، جو رسول کے ساتھ خیانت کرے، وہ کس در پہ اپنی معافی کے لیے جائے گا؟ اس کے پاس کون سا در بچے گا معافی کے لیے؟ آج ہم اپنے ذاتی مفادات کے لیے دین کو داؤ پر لگاتے ہیں، سیاسی مفادات کے لیے غیروں کی ایجنٹیاں کرتے ہیں ہم، اور پھر ہم کہتے ہیں ہم مسلمان بھی ہیں۔ مسلمان کسی کا ایجنٹ نہیں ہوتا، مسلمان خدا کا ایجنٹ ہے یا اس کے رسول کا ایجنٹ ہے، اور کسی کا ایجنٹ نہیں ہوتا۔ ہم یہاں وطن عزیز میں بیٹھ کر غیروں کے لیے کام کریں تو اس سے بڑھ کر خیانت کیا ہو سکتی ہے؟ ہم اپنے دینی مفادات کو لوگوں کے مفادات کے لیے بیچیں، قومی مفادات کو لوگوں کے مفادات کے لیے بیچیں، تو پھر کہاں سے معافی آئے گی؟ آپ مجھے بتائیں۔ ہم خدا سے خیانت کریں، ہم اس کے رسول سے خیانت کریں، اور پھر کہیں کہ ہم تو کلمہ گو مسلمان ہیں۔ یہ تمہاری کلمہ گوئی کسی کام کی نہیں ہے۔ جب تک تم جو ہے وہ اس امت کے امین نہیں بنتے، تب تک تمہارے ایمان کا کوئی اصل نہیں ہے، کوئی تمہارے ایمان کا بھروسہ نہیں ہے۔ منہ سے عاشق رسول کہہ دینا یا منہ سے جو ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ دینا، کلمہ پڑھنے والا کہہ دینا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک آپ جو ہے وہ مینٹلی اور ہارٹلی اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ علامہ نے کہا خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دل و نگاہ جب تک تمہارا مسلمان نہیں ہے تو زبان سے کلمہ پڑھ دینا نفاق ہے۔ ہمیں اپنے دین کا مخلص ہونا چاہیے، اپنے وطن کا مخلص ہونا چاہیے، اپنے دین کے مفادات کو کسی دوسرے کے دین پر، کسی دوسرے کے دھرم پر، کسی دوسرے کے نظریات پر قربان نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے ملک کی مفادات کو دوسروں کے مفادات، دوسروں کے ملکی مفادات پر اور دوسروں کے معاشی مفادات کی بھینٹ نہیں چڑھانا چاہیے اپنے وطن عزیز کے مفادات کو۔ یہ نہ مسلمانی ہے اور نہ ہی یہ رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے اور نہ ہی یہ توحید پرستی کا دعویٰ ہے۔ ایک موحد اللہ اور اس کے رسول کا غلام ہوتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا وفادار ہوتا ہے۔ آج دیکھیں میرے رسول نے اس وحدانیت کے تصور کو ہمارے دلوں میں کتنا گہرا کر دیا ہے کہ اس بدترین دور میں بھی ہم اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، سجدہ نہیں کرتے۔ ہماری مسجدیں جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آباد ہیں، سجدہ کرنے والوں سے آباد ہیں، اس کے سامنے جھکنے والوں سے آباد ہیں۔ دنیا میں آپ دیکھیں کہ تمام مذہبی جگہیں جو ہے تمام مذاہب کے لوگوں کی ویران آپ کو نظر آئیں گی سوائے اللہ اور اس کے رسول کے گھر کے۔
یہ ایک حقیقت ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک بننے کا، یہ جو اللہ نے فرمایا کہ میں ایک ہوں، اس کا مطلب ہوا اے انسانیت تم بھی ایک بنو۔ اور مسلمانوں کو تو فرمایا میں نے تمہیں امت واحدہ بنایا ہے، ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، کہ یہ امت واحدہ ہے۔ اس کے مفادات، اس کے نقصانات، منفعت اس کی ایک ہے، نقصان اس کے ایک ہے۔ اس کا مفاد بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور پھر ہمارا مفاد جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، اور اپنے وطن کی محبت کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے۔ کیا آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، آپ بیوروکریسی میں بیٹھے ہیں، اور آپ ایجنٹی جو ہے وہ غیروں کی کر رہے ہیں؟ آپ جو ہے وہ منبر پر بیٹھے ہیں، آپ جو ہے وہ محراب میں بیٹھے ہیں، ایجنٹی غیروں کی کر رہے ہیں؟ کیا دین ہے آپ کا؟ دین تو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ گردن کٹ جائے لیکن رسول اللہ کی محبت دامن سے نہ جائے، اللہ کے سامنے جھکنا جو ہے وہ انسان کے دامن سے نہ نکلے۔ یہ اصل مسلمانی ہے، یہ اصل ایمان ہے، اور یہی ایمان ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ ہم ہر جگہ پر دیکھیں، آپ سوچیں ذرا کہ اس وطن عزیز میں 22,000 سے زیادہ افراد ایسے موجود ہیں جو پاکستان کے بھی نیشنل ہیں اور دوسرے ممالک کے بھی نیشنل ہیں۔ انہوں نے نیشنلٹیز لی ہوئی ہیں کہ یہاں سے اب جائیں گے تو پھر دوسرے اپنے ملک میں جائیں گے۔ یہ تو کمانے کے لیے ملک ہے، یہ تو پیسے لوٹنے کے لیے ملک ہے۔ وہ جائیں گے جب ریٹائرمنٹ کے بعد، اور جو سیاسی لوگ ہیں وہ تو پہلے ہی چلے جاتے ہیں جب ان کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ اصل ایمان یہ ہے کہ اس ملک کے ساتھ ہمیں محبت کرنی چاہیے، اس ملک کی تخریب میں ہمیں شرکت نہیں کرنی چاہیے، چاہے کوئی اس کے اندر دشمن۔ دیکھیں، ایک اور فتنہ ہمارے اندر موجود ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے مد مقابل ایک نبی کو سمجھتے ہیں۔ وہ فتنہ الگ طور پر، یہ ڈیول نیشنلز کا فتنہ الگ ہے، اور یہ قادیانیت کا فتنہ جو ہے وہ الگ ہے، جو ہمارے سربستہ رازوں کو جو ہے وہ دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اہل ایمان ہیں، ہم صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ہمیں خدا اور اس کے رسول کا پیغام ہمیں ہر جگہ پر پہنچانا چاہیے۔ یہی ایمان ہے اور یہی اصل ایمان ہے۔ اور اللہ نے فرما دیا، دیکھ لیں، میری بات غور سے سنیں، آج ہم جس کے بھی مفادات کا تحفظ کریں، عزت قائم نہیں رہے گی۔ عزت تب قائم رہے گی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے نمائندے بنیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول کے نمائندے بنیں گے تو تب عزت جو ہے وہ قائم ہوگی۔ قرآن نے فرما دیا، سورہ منافقون میں قرآن مجید نے فرما دیا، العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین۔ عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اور مومنین کے لیے ہے۔ ان مومنین کے لیے ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کرتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، جو موت کے سامنے ڈرتے نہیں ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، جو اپنے ذاتی، معاشی، سیاسی، معاشرتی مفادات کو ترجیح نہیں دیتے، اللہ کے حکم کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کون سے مسلمان ہیں کہ صرف وہی کہ خرد نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، کہ ہماری دل بھی ہمارا مسلمان ہے، ہماری نگاہ بھی مسلمان ہے۔ ہم وہ مسلمان ہیں جن کا دل و نگاہ جو ہے وہ مسلمان ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین کا وفادار بننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس وطن عزیز کا وفادار بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔